بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جب آپ کی تلاوت قرآن مکمل ہو جائے تو دو ایسے کام ہیں جن کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ بدقسمتی سے بہت سے لوگ ان سے ناواقف ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ ختم قرآن کے وقت ہمیں شریعت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے۔ میرے عزیز ناظرین، رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت اور نورانی مہینہ ہے جس کی بدولت انسانی دل اللہ تبارک و تعالی کے کلام یعنی قرآن مجید کے ساتھ گہرائی سے جڑ جاتے ہیں۔ زبان ذکر و اذکار و تلاوت سے ہم آہنگ رہتی ہے اور ایمان والی آنکھیں آیات الہی کے نور سے منور و تابندہ ہو جاتی ہیں۔ اس ماہ سعید میں بہت سے خوش نصیب مسلمان قرآن پاک کی مکمل تلاوت کی سعادت تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر مقام افسوس یہ ہے کہ تلاوت مکمل ہونے کے بعد کے تقاضوں سے اکثر لوگ کلی طور پر لا علم رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب آپ کلام الہی کو مکمل کر لیں تو محض خوشی کا اظہار کرنا یا قرآن کو بند کر کے غلاف میں رکھ دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ شریعت مطہرہ نے اس اہم موقع پر ہماری ایک خاص نہج پر رہنمائی فرمائی ہے۔ آئیے، ختم قرآن کے فوراً بعد دو ایسے کلیدی کام ہیں جو مستند احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دونوں کاموں کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ ختم قرآن کے بعد ان اعمال کو لازمی طور پر انجام دیا کرتے تھے۔ یہ دو عمل نہ صرف آپ کے ختم قرآن کو کمال تک پہنچاتے ہیں، بلکہ اس پوری تلاوت کو بارگاہ الہی میں قبولیت کے دروازے تک رسائی دینے کا ایک عظیم ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ آج میں اپنے اس بیان میں آپ کے ساتھ انہی دو اہم ترین کاموں کو انتہائی سادہ، عام فہم اور واضح اسلوب میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ختم قرآن کا شرعی صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے، اور تلاوت کلام پاک مکمل ہونے پر ہمیں کن امور کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ یہ بنیادی باتیں جاننا ہر اس صاحب ایمان کے لیے حد درجہ ضروری ہے جو اپنے سینے میں قرآن سے سچی اور والہانہ محبت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں عام دنوں کی نسبت مسلمان بہت زیادہ کثرت اور ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور ماہ رمضان کا آپس میں ایک نہایت گہرا منطقی اور خاص تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں تلاوت کا ذوق اور شوق ابھرتا ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور زبان الہی آیات سے معطر رہتی ہے۔ بہت سے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو پورے سال کی مصروفیات میں قرآن مکمل نہیں کر پاتے، لیکن رمضان کی برکات انہیں یہ ہمت دیتی ہے کہ وہ ایک یا کئی مرتبہ ختم قرآن کی توفیق پا لیتے ہیں۔ کوئی ایک بار ختم کرتا ہے، کوئی 2 بار، اور کچھ تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ سعادت سمیٹتے ہیں۔ لیکن یہاں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک مکمل ہو جائے تو اس کے فوراً بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سے 2 اہم کام ہیں جو ہمیں لازمی طور پر کرنے چاہیے؟ ان میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہمیں ختم قرآن کا صحیح اور مسنون طریقہ معلوم ہو جائے، کیونکہ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن مجید کی آخری سورت یعنی سورۃ الناس کی تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں
تو فوراً قرآن مجید کو بند کر دیتے ہیں۔ ان کا وہم و گمان ہوتا ہے کہ بس یہاں تلاوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، حالانکہ یہ طریقہ سنت نبوی کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ہم ختم قرآن کا درست اور مستند طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خوبصورت انداز میں قرآن پاک کا اختتام فرمایا کرتے تھے، وہی طریقہ ہمارے لیے اصل مشعل راہ اور رہنمائی ہے۔ احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک ختم فرماتے تھے تو وہیں رک نہیں جاتے تھے، بلکہ اسی لمحے دوبارہ قرآن کا آغاز فرما دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آخری حصے کو اس کے ابتدائی حصے کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیتے تھے۔ اس ضمن میں ایک اہم روایت میں ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں قرآن مجید بہت تیز رفتاری سے پڑھتا ہوں اور ایک ہی روایت میں مکمل اور ایک ہی رات میں مکمل کر لیتا ہوں، جس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک نہایت حکمت آمیز جواب دیا کہ میرے نزدیک یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو ٹھہر ٹھہر کر تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھوں، بجائے اس کے کہ میں بہت تیزی سے پورا قرآن ختم کر دوں۔ اس واقعے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں محض رفتار سے زیادہ اہمیت فہم و تدبر، ٹھہراؤ اور معنی کی سمجھ بوجھ کو حاصل ہے۔ قرآن کو جلدی جلدی پڑھنا، بغیر رکے اور بغیر مفہوم پر غور کیے ختم کرنا مطلوبہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ تلاوت تو نہایت سکون، ادب اور پورے دھیان کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ دلوں پر اس کے اثرات مرتب ہوں اور انسان کے عمل میں عملی تبدیلی آئے۔ ناظرین محترم، اسی گفتگو کے دوران حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو ایک بہت اہم نقطے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم قرآن مجید کی آخری صورت مکمل کر لو تو اسے آخری نہ بناؤ، یعنی وہیں پر سلسلہ منقطع نہ کرو، بلکہ فوراً الحمدللہ رب العالمین سے نئے سرے سے آغاز کرو، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھو اور یوں قرآن کو دوبارہ شروع کرو۔ اس مبارک عمل کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اختتام کو اس کے آغاز سے پیوست کر دیا جائے اور ختم قرآن کا یہ خوبصورت مسنون طریقہ اپنایا جائے۔ پس صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سورۃ الناس کے آخر میں من الجنۃ والناس تک پہنچ جائیں تو وہاں رک کر قرآن کریم کو بند نہ کریں، بلکہ اسی وقت دوبارہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات یعنی اولئک هم المفلحون تک تلاوت کریں، تب جا کر ختم قرآن کا یہ پہلا عمل مکمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الناس کے بعد فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند آیات پڑھنے کے بعد ہی اپنی مجلس سے اٹھتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم قرآن کے ساتھ ہی نئے ختم کا آغاز کر کے قرآن سے اپنا تعلق کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے تھے۔ لہٰذا پہلا کام یہی ہے کہ
ہم اس مسنون طریقے کو اپنائیں۔ دوسرا نہایت اہم اور ضروری عمل دعا ہے، جسے اکثر لوگ ایک معمولی فعل سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ در حقیقت یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جو قبولیت کے خاص اوقات میں شمار کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، سب سے پہلے تو وہ دعا پڑھنی چاہیے جو قرآن کریم کے آخر میں مرقوم ہوتی ہے، جس میں ہدایت، مغفرت اور برکت کی دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن صرف اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنی مادری زبان میں اللہ تبارک و تعالی سے دل کھول کر باتیں کریں، کیونکہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ختم قرآن کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جب قرآن مکمل کرتے تو سب کو اکٹھا کر کے اجتماعی دعا فرماتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنا سنت نبوی ہے۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ جو شخص رات کو قرآن ختم کرتا ہے، فرشتے صبح تک، اور جو دن کو ختم کرتا ہے وہ شام تک اس کے لیے دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جب فرشتے دعا کرے تو وہ کس قدر مقبول ہوگی۔ اس لیے اس موقع پر اپنے گھر والوں، بچوں اور بڑوں کو جمع کرے، ہاتھ اٹھا کر عاجزی سے دعا مانگے، درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرے، اے مالک، یہ تیری ہی توفیق تھی کہ میں یہ عمل مکمل کر پایا۔ اگر تلاوت میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دے۔ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ امت مسلمہ اپنے مرحوم والدین اور عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کرے اور اپنی دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھ دیں۔ افسوس کہ آج کل اسے محض رسمی عمل بنا کر امام صاحب کو پرچی بھیج دی جاتی ہے، حالانکہ قرآن کا بخشنا کوئی لازمی شرط نہیں ہے، بلکہ اصل چیز بندے کی نیت، تلاوت اور وہ دعا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ اگر ہم عاجزی سے مانگیں گے تو یہی عمل قرآن کی برکات کو ہماری زندگیوں میں اتار دے گا۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہ قبولیت کی خاص گھڑی ہے، جس کی تلقین خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ جب عبادت مکمل ہو جائے تو دعا کرنا سنت الہی بھی ہے اور سنت نبوی بھی ہے، لہٰذا اس عظیم موقع کو غفلت میں نہ گنوائیں، بلکہ اسے اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اس مقدس سفر کی تکمیل دراصل ایک روحانی عزم کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کا عہد کریں، کیونکہ قرآن کریم محض پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہمیں اسی نظم و ضبط کی تربیت فراہم کرتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی پیروی کر سکتے ہیں۔ پس جب آپ قرآن کریم کے آخری حروف کی تلاوت کر رہے ہوں تو اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرے کہ آپ رب کائنات سے ہم کلام ہیں، اور یہ مبارک کلام آپ کے لیے قیامت کے دن شفیع بن کر آئے گا، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قرآن اور روزہ دونوں قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے
اسے دن بھر کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا کہ اے باری تعالی، میں نے اسے راتوں کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اس لیے تلاوت کے اس عظیم الشان عمل کو ادھورا نہ چھوڑے، بلکہ سنت کے بتائے ہوئے ان دو قیمتی اصولوں پر عمل کر کے اپنی محنت کو بار آور بنائیں اور اپنے گھروں میں قرآن کریم کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، یاد رکھیے کہ قرآن کریم سے تعلق ہی ہماری دنیاوی پریشانیوں کا حل اور اخروی نجات کا واحد راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔